اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات احادیث نبوی کی روشنی میں۔ فضائل فضیلت کی جمع ہے اور کمالات کمال کی جمع ہے۔ فضیلت بھی برتری کو کہتے ہیں اور کمال بھی کامل ہونے کو، اور برتری کو کہتے ہیں۔ احادیث نبوی کی روشنی میں، یہ لفظ نبوی آیا ہے، نبی ان کے آخر میں یا نسبت لگاتے ہیں تو نبوی بنتا ہے۔ وہ احادیث جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے فرقان حمید، قرآن کا ایک لقب ہے، فرقان اس کا نام ہے، خود اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو فرقان فرمایا ہے۔ فرقان حمید وہ کلام جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، حمید جس کی حمد کی جائے۔ اس کی ان آیات بینات کو بیان کیا ہے جن میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات رفیع اور محامد ثنیہ اپنی زبان قدرت سے بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے جو دو سو صفحات ہیں نا اس کتاب میں، اس میں قرآن مجید کی وہ آیات پیش کی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت شان اور بلند مقامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ تو باقاعدہ یہ پڑھنے والی چیز ہے، یہ سارے احکام، لیکن ہم پہلے اس کو پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ جو آیات ہیں نا وہ آپ کے پاس، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے حضور کی شان پہ قرآن سے تقریر کرنی ہو تو یہ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ یہ چیز جو اس سے پہلے ہے، کہتے ہیں اپنے حبیب کے مقامات رفیع، بلند مقامات، محامد ثنیہ، محامد تعریفیں، ثنیۃ ان کا معنی ہوتا ہے بلند۔ اچھا، جو عنوان ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ فضائل جو خود حضور نے بیان فرمائے ہیں، اسے حضور کے وہ فضائل جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، اور یہاں پہ حضور کے وہ فضائل ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اگرچہ میں نے قرآن کریم کی متعدد آیات پیش کی ہیں، تعدد بنا ہے، عدد سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے زیادتی، بہت سارے، جس چیز کو گنتی کیا جائے، گنا جا سکے اسے عدد کہتے ہیں، تو متعدد بہت سی آیات پیش کی ہیں، لیکن در حقیقت قرآن کریم کی آیات کا احاطہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، جن کے آئینہ میں جمال و کمال حبیب کبریا، جمال و کمال حبیب کبریا، اللہ کے حبیب کے کمالات اور جمال حسن کا عکس جمیل، اس کا خوبصورت عکس منعکس ہو کر قلوب و اذہان کو اپنا گرویدہ بنا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں وہ تمام آیات پیش کروں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے فضائل اور کمالات کو بیان کیا ہے، تو صدق دل اور دقت نظر سے، صدق دل سچے دل سے، دقت نظر گہری نظر سے، نظر کی گہرائی سے جو خوش نصیب فرقان حمید قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا، اسے بے شمار ایسی آیات مبارکہ ملیں گی جو میں اپنی تنگ دامانی اور کم علمی کی وجہ سے اس ضمن میں پیش نہیں کر سکا۔ تنگ دامانی کا مطلب دامن تنگ ہونے کی وجہ سے، علم کا دامن ذہن تنگ ہونے کی وجہ سے، یا اپنی کم علمی کی وجہ سے جو آیات میں پیش نہیں کر سکا، اگر کوئی بہت غور سے اور سچے دل سے قرآن کو پڑھے گا، اسے ان کے علاوہ اور بہت سی آیات ملے گی جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ مذکورہ آیات، جو آیات یہاں ذکر کی گئی ہے، ان قرآنی آیات کا عشر عشیر بھی نہیں۔ عشر عشیر 10ویں کا بھی 10واں حصہ، عشر کہتے ہیں 10ویں کو، عشیر کا معنی یعنی اس کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں ہے جو میں نے یہاں پہ پیش کیا ہے، جو قرآن کریم کے صفحات پر وہ آیات جو اپنا نور بکھیر رہی ہیں، جن میں سرکار کی تعریف ان میں سے بہت تھوڑی میں نے یہاں پیش کی۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صاحب مقام محمود، محبوب رب العالمین، قائد الغر المحجلین، المبعوث رحمت للعالمین،
کہ ان دل ربا جلوہ آرائیوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہوئے مرشد جن و انس رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے ذکر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب میں اللہ کی توفیق سے صاحب مقام محمود، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا لقب ہے، حضور نے فرمایا قیامت کو اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا اور وہ مقام میرے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اور کسی کو میرے علاوہ نہیں ملے گا۔ اور فرمایا محبوب رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے، اللہ تعالیٰ کے محبوب قائد الحر الغر المحجلین، غر کہتے ہیں، غر کہتے ہیں اس گھوڑے کو کہ جو کالے رنگ کا ہو نا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں، اس کے پاؤں اور اس کی پیشانی سفید ہو، اس کو کہتے ہیں، اس گھوڑے کو غر اور محجل بھی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی جو امت ہے، قیامت کو ان کے وضو کے اعضاء، ان کی پیشانی، ان کے ہاتھ چمکتے ہوں گے۔ تو اس کو حضور نے فرمایا کہ قیامت کو جب میری امت آئے گی، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، میں اس سے پہچان لوں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے قائد الغر المحجلین، ان کے قائد جن کے ہاتھ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ المبعوث رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، بھیجا گیا جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ان کی دل ربا، دل کو لے جانے والی، دل کو کھینچ لینے والی جلوہ آرائیوں، جلوہ کا جلوہ یہ ہوتا ہے، آرا کا معنی سجانا ہوتا ہے، جلوہ آرائیوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو انہوں نے خود بیان کی ہے۔ میں اب حضور کی وہ شانیں بیان کرتا ہوں اور حضور کی دل ربا جلوہ آرائیاں، حضور کی صفات وہ بیان کرتا ہوں جو خود حضور نے بیان کی ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ حضور نے خود کو بیان کیے ہیں، اپنی کوئی تعریف تو نہیں کرتا، تو حضور نے کیوں بیان کیے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس نعمت کا اظہار کے لیے، تحدیث نعمت اسے بولتے ہیں، نعمت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے جنوں اور انسانوں کے مرشد رہبر انسانیت نے اپنی پاک اور سچی زبان سے جو اپنی تعریفیں بیان کی ہیں نا، وہ میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ آیت کیوں لائے اما بنعمت ربی کا فحدث کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا تھا کہ حضور نے اپنی تعریف کیوں کی ہے؟ اپنی تعریف تو کوئی نہیں بیان کرتا، تو فرماتے اس لیے بیان کیا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو میں نعمت کروں تو اس نعمت کا چرچا کرو۔ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے، اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے رسالت مآب نے اپنی تعریفیں، اپنی شانیں بیان فرمائی ہیں جو اللہ نے حضور کو دی ہیں، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ در حقیقت یہ ایک بحر بے پیدا کنار ہے، بحر سمندر بے پیدا کنار، جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، جو اتنا وسیع ہے کہ جس کا کنارہ ہم کو، جس کی کوئی سرا کنارہ ہم جان ہی نہیں سکتے۔ بحر بے پیدا کنار ہے جس کے کنارے پر کوئی شناور نہیں پہنچ سکتا۔ شناور جو کہ جاننے والا، جو کہ سمندر کی گہرائیوں سے موتی لا سکے، تو کوئی شناور، کوئی جاننے والا اس کے کنارے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور کی شانیں اتنی وسیع ایک سمندر ہے کہ اس کے کنارے پہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سمندر اپنی پہنائیوں کے باوجود، پہنائی ویسے کہتے ہیں پوشیدہ چیزیں، اپنی گہرائیوں کے پہنائیوں اور پوشیدہ چیزوں کے باوجود یہ اتنا عمیق اور گہرا ہے کہ کوئی غواص اس کی تہہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ غواص غوطے لینے والا، کوئی غوطہ خور اس کی تہہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی شانیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو عطا فرمائی ہے۔ زبر زیر دے لیا کرے، اس کو دوبارہ بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ بطور تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے ان احادیث نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، حدیث نبی علی صاحبہ، حاضمی لوٹ رہی ہے حدیث کی طرف، ان کے صاحب پر، ان احادیث والی ہستی پر صلاۃ بھی اور سلام بھی ہو۔ بطور تبرک ان احادیث نبویہ میں سے چند منتخب احادیث پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ دل باختگان جمال نبوت
حضور کے نبوت کے حسن پر دل کو قربان کر دینے والے، ویسے بات کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، دل قربان کر دینے والوں کو ان کے مطالعے سے تسکین سکون نصیب ہوگا، اور بادیہ دلالت میں بھٹکنے والوں کو اللہ کے محبوب کا صحیح عرفان میسر آئے گا۔ بادیہ کہتے ہیں صحرا کو، جنگل کو، دلالت گمراہی، گمراہی کے صحراؤں میں بھٹکنے والوں کو یہ احادیث پڑھ کر اللہ کے محبوب کا صحیح عرفان، صحیح معرفت سمجھ آ جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ اب ذرا سنبھل کر بیٹھیے اور اپنے دیدہ دل کو، دیدہ دل کی آنکھوں کو، دیدہ آنکھیں دل کی آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے اپنے ہادی برحق، وہ ہدایت دینے والے جو برحق، جو حق پر ہیں، ان کے نورانی ارشادات کا مطالعہ فرمائیے۔ ان واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ بچے ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ اس کا کریں گے۔ آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے، یہاں ساری حدیث ہی آ رہی ہے، تو ان کا لفظی ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ، یستفی، استفان چن لینا، منتخب کر لینا، اللہ نے منتخب کر لیا، من ولد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، ولد ولد کی جمع ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کس کو چن لیا؟ جناب اسماعیل کو۔ وَاصْطَفَىٰ مِنْ وُلْدِ اسماعیل بنی کنانہ، اور چن لیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو۔ وَاصْطَفَىٰ مِنْ بنی کنانہ قریشا، اور چن لیا بنی کنانہ سے قریش کو۔ وَاصْطَفَىٰ مِنْ قریش بنی ہاشم، اور چن لیا بنی ہاشم سے، منتخب کر لیا بنی ہاشم سے، الگ کر لیا، الگ شان انہیں عطا فرمائی قریش میں سے بنی ہاشم کو۔ وَاصْطَفَانِي مِنْ بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم میں سے مجھے فضیلت عطا فرمائی، مجھے چن لیا، مجھے الگ کر لیا، مجھے الگ شان عطا فرمائی۔ تو یعنی ساری مخلوق میں سے حضور نے کہاں سے شروع کیا؟ اولاد ابراہیم میں سے۔ خاص کون ہے؟ حضرت اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے خاص کون ہے؟ اللہ کے بنی کنانہ۔ بنی کنانہ میں سے خاص کون ہے؟ قریش۔ قریش میں سے بنی ہاشم۔ بنی ہاشم میں سے اکیلا میں۔ تو تمام کائنات کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں، اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں، جامع ترمذی میں، سنن ترمذی میں نقل کیا ہے، اور تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ تصریح واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اکرم من ولد آدم علی ربی، میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اولاد آدم میں سے، علی ربی، اپنے رب کی بارگاہ میں، میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اکرم، سب سے زیادہ عزت والا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اکرم ولد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد سے سب سے زیادہ عزت والا، اللہ ربی، اپنے رب کی بارگاہ میں، ولا فخر، لیکن میں یہ اس پر فخر نہیں کرتا۔ ترجمہ کیا لکھا؟ آدم علیہ السلام کی تمام ذریت اولاد میں سے میں اپنے رب کے نزدیک معزز اور مکرم ہوں، اور میں یہ بات فخر و مباحات کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اظہار حقیقت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ولا فخر، میں اس کو یہ بات فخر کے لیے نہیں کہہ رہا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، انا، میں، اکرم، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، پہلوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں، والآخرین، اور بعد والوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس پر فخر نہیں، یعنی یہ بات میں بطور فخر مباحات نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، اظہار حقیقت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک اور روایت پڑھ لیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، روایت کی گئی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتانی جبرائیل
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اتانی آئے میرے پاس جبرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام، فقال انہوں نے فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربها، قلب یقلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ کر چیزوں کو دیکھنا. آپ چیز کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں نا، اٹھا کے ادھر ادھر پھینکتے ہیں اور نیچے چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اس کو بولتے ہیں قلبت. میں نے چھانا، میں نے چھان مارا، چھانا میں نے یعنی الٹا پلٹا کے دیکھا. مشارق الارض، مشارق مشرق کی جمع ہے، زمین کے مشارق کو، و مغارب اور زمین کے مغارب کو. فلم ارا رجلن، را یرا سے یہ فعل ہے ارا، اس پر لم داخل کیا. نہیں دیکھا میں نے رجلن کوئی آدمی، افضل من محمد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فضیلت والا ہو. ولم ارا من بنی ابن، میں نے نہیں دیکھے کسی باپ کی اولاد، کوئی خاندان والے. بنی ابن، اب کہتے ہیں باپ کو، بنی کہتے ہیں بیٹے کو. میں نے نہیں دیکھا کسی باپ کے بیٹوں کو جو افضل ہو بنی ہاشم سے. میں نے بنی ہاشم سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مروی یہ اس میں تفضیل، اس میں مفعول کا صیغہ روایت کیا گیا ہے. مروی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مروی روایت کیا گیا ہے کہ شب معراج، معراج کی رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سواری کے لیے براق پیش کیا گیا. اس نے شوخی دکھانا شروع کر دی. شوخی ہوتی ہے نا، جانور ایسے ادھر ادھر، خاص طور پر جو گھوڑے ہیں، اس طرح کہ وہ جو جب وہ ادھر ادھر کودتے ہیں، ادھر ٹانگیں ادھر کرتے ادھر ادھر جسم کو جھرجھری دیتے ہیں، پاؤں اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں. جبرائیل امین نے اسے جھڑک کر کہا کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوخی دکھا رہے ہو؟ آج تک تیری پشت پر کوئی ایسا آدمی سوار نہیں ہوا جو بارگاہ ایزدی میں، ایزد اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ معزز اور محترم ہو. جبرائیل کی سرزنش سے، سرزنش ڈانٹ کو کہتے ہیں، پر براق پسینہ پسینہ ہو گیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نصرت بالرعب، بے شک رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نصرت. نصرت کیا سیگا ہے؟ نصرت سیگا کیا ہے؟ بار وزن فعل تو سیگا واحد متکلم فعل ماضی مجہول، ماضی مجہول. میری مدد کی گئی روب کے ساتھ، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے روب عطا فرمایا، اس کے ذریعے میری مدد کی ہے. دشمنوں کے خلاف میرا روب طاری ہو جاتا ہے، اس سے اللہ نے میری مدد کی. مدد کی گئی میری روب کے ساتھ. اوتیتو، اوتیتو بار وزن افعلتو، آتا یوتی کا معنی ہوتا ہے دینا. اوتیتو بار وزن افعلتو سیغہ واحد متکلم فعل ماضی مجہول ہے. مجھے دیا گیا کیا؟ جوامع الکلمی، کلم کلمت ان کی جمع ہے، مجھے جوامع الکلم دیے گئے. جوامع جو ہے جامع کی جمع ہے، کالم کلمہ کی جمع ہے. مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. جامع کلمات کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں الفاظ تو تھوڑے ہوں لیکن معنی زیادہ ہوں. اللہ نے مجھے وہ الفاظ دیے، میری زبان پہ وہ الفاظ جاری کیے. وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ، اس دوران، بینما اس دوران کے معنی نائم میں سویا ہوا تھا. از جی جب، جس وقت، جی اصل میں تھا جوئی بر وزن فعیلا سیگا واحد مؤنث واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول. جا یجیء سے جی اصل میں تھا جوئی لائی گئی میرے پاس مفاتیح خزائن الارض، مفاتیح جمع مفتاح کی، خزائن جمع خزانہ کی یا خزینہ کی جمع، یا میرے پاس لائی گئی زمین کے خزانوں کی چابیاں. میں سویا ہوا تھا، میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی. وَوُضِعَتْ فِي يَدِي، اور رکھ دی گئیں، وُضِعَتْ وعدہ یادہ اسے، وُضِعَتْ برض فعل صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، رکھ دی گئیں وہ چابیاں فی یدی میرے ہاتھ میں. وختیمہ بی، ختیمہ برض فعل یہ بھی واحد مذکر غائب ماضی مجہول ہے. ختم کر دیے گئے مجھ پر النبیون، نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا.